السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب احمد، اور آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی ایک نئی سیریز کا، رائے اپنی اپنی۔ اس کو میرے ساتھ کو ہوسٹ کریں گے رضوان بھائی۔ تو چلیں آج ہم لوگوں سے ان کی رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب ہم عام عوام سے کریں گے وہ سوالات جس کے جوابات آپ ڈھونڈتے تو ہوں گے۔ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہم ہر کسی کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کسی کی رائے صحیح ہے یا غلط، اس رائے کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ ہماری اس پہلی ایپیسوڈ میں جو کوسچنز ہیں وہ ہیں کوکین کوئین کے بارے میں، اقرار سر کے بارے میں، پیٹرول پرائسز کے بارے میں، اور اگر اسلام آباد دوبارہ بند ہو جاتا تو اس کے بارے میں۔ چلیے عوام سے رائے لیتے ہیں۔ اقرار الحسن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا ایئرپورٹ پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ دن پہلے۔ اقرار الحسن بس فیم حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بس اس نے عمران خان کا نام یوز کرنا چاہا، اور وہ اپنی مطلب کہ فین فالوئنگ بڑھانے کے چکر میں اس نے نا اپنا سارا وہ جو پہلے سے وہ اس کی عزت تھی وہ بھی گنوا دی اس نے، یعنی اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری۔ لاڑی مار لی بالکل۔ عمران خان کے بارے میں کیا کہیں؟ عمران خان تو گریٹ لیڈر ہے۔ اگر عمران خان دوبارہ سے رہا ہو کے الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان کا کچھ ہو سکتا ہے۔ حکومت سے کیا کہیں گے آپ عمران خان کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں حکومت سے یہ کہیں گے کہ بس عمران خان کو رہائی دلائے، اور عمران خان پاکستان صحیح چلا رہا تھا پہلے، اس کے بعد تو عمران خان آ گیا تو عوام کے لیے پورا ٹھیک ہے۔ عمران خان کو پسند کرتے ہیں سارے لوگ، ہم بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ اچھا، اقرار الحسن کا آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ایئرپورٹ پہ ایک واقعہ ہوا تھا، جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر دیکھیے، اقبال الحسن کو چاہیے تھا کہ جس طرح وہ جس روٹ پہ جا رہا تھا وہی فالو کرتا تو اس کے فالوور بھی اچھے تھے، لوگ بھی اچھے تھے۔ اب وہ پولیٹکس میں آ گئے، اور پولیٹکس میں جو ہے نا وہ ہیٹ پولیٹکس کر رہا ہے، تو اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا ایک منشور کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پہ الزام لگائے، الزام تراشی کرے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایئرپورٹ پہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اقرار الحسن کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں لوگوں سے، اپنی مقبولیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، تو اس کے بعد پھر ووٹ آپ کو ملیں گے۔ تو جو عوام ہوتی ہے وہی سپورٹ ہوتی ہے، تو اگر عوام کے ساتھ آپ اس طرح سے مس بیہیو کریں گے تو آپ کا اچھا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنا جو کریکٹر ہے یا جو اپنا بیہیویئر ہے اس کو ٹھیک کریں۔ چلیں ایک اور کوشچن آپ سے کرتے ہیں جو اقرار صاحب نے کیا۔ آپ اگر بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہیں، کوئی کیس بنتا ہے جو انہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ ہوا؟ ان کے وردی میں تھے۔ جی بالکل، دیکھیں وہ بنتا ہے، فردی ہراسمنٹ بن سکتا ہے کیونکہ، اور ڈیفیمیشن ایز ویل بن سکتا ہے، کیونکہ وداؤٹ ان کے انٹینٹ جو اس نے ویڈیو بنائی اور پھر وہ سوشلی جو ہے نا اس نے پبلکلی سب ڈسپوزڈ آف کیا، تو وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے گا ان اکارڈنس ود دی لا۔ اگر کوئی ایسی مس بیہیو بائی دی آفیسر تھی تو وہ اس کی جو ہے نا ہائر اتھارٹیز کو دینا چاہیے تھا، اور کمپلینٹ میں جاتے تو وہ میٹر ریزولو ہو جاتا۔ اچھا، ویسے آپ اقرار صاحب کو تو جانتے ہی ہوں گے، جی تو اب انہوں نے جیسے پارٹی بنائی، جی، اس کے بعد عوام کا جو ریئیکشن آیا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ میں کہتا ہوں کہ دیکھو، ون مین پارٹی یا ون مین شو تو نہیں چل سکتا، اس کے لیے کم سے کم جو ہے نا پبلکلی اوپینین ہونا چاہیے اور پبلکلی سپورٹ ہونی چاہیے۔ وہ تو ہمیں نہیں دکھ رہا، ان فیوچر کیا ہوتا ہے وہ تو اوپر والی جانتا ہے، اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم حالات کے حساب سے تو ہمیں کوئی جو ہے نا کمپلیٹ گرو نہیں رکھتی پارٹی۔ چلیں ایک مشہور اسکینڈل سے بات کرتے ہیں، اقرار الحسن کی، جن کا ایک ایئرپورٹ پہ کلپ بڑا وائرل ہوا۔ جی اس کے بعد جو عوام نے ان کے ساتھ کیا ٹرولنگ وغیرہ، وہ ٹھیک تھی؟ صحیح کیا، بالکل ٹھیک آپ بھی تھے شامل اس میں؟ ہم بھی تھے، مطلب آپ کبھی انہیں ووٹ نہیں دیں گے؟ کبھی نہیں۔ چلیں آخر میں آپ اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ابراہیم بھائی دو یار، آپ کیا دو یار، یہی ہم دینا چاہتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑی کمی لائیں، تاکہ ہم بس اسکول وغیرہ جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے ہمیں جاتے ہوئے۔ چلیں پاکستان زندہ باد کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جو اقرار نے کیا ایک ایف آئی اے کے ملازم کے ساتھ، تو پھر اقرار سر کو سزا ہونی چاہیے؟ نہیں، انہوں نے ایک وردی والے پرسن کو اس طرح کہا، بس یہ تو اس کی مرضی ہے۔ چلیں اقرار سر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہت اچھا ہے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا، تو اقرار الحسن نے ایک ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے کے ملازم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ایک بچکانہ حرکت ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ کسی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، مطلب آپ ایسا اتنا آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس نام کے ہونے کے باوجود آپ اگر اس نام کی عزت بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کہہ سکتے؟ تو جو عوام نے پھر اس کے بعد ان کی ٹرولنگ کی، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ بھی ایک طرح سے غلط ہے، کیونکہ اب ایک بندے نے اتنا کام کیا ہے، اور اگر اس کی ایک غلطی پہ اگر اتنا سب کچھ کیا جا سکتا ہے
تو وہ عوام اس وقت کدھر تھی جب وہ کر رہا تھا. اس تو طرح کا آپ عوام کو کوئی رائے کوئی کمنٹ دینا چاہیں؟ عوام کو کوئی رائے نہیں ہے. عوام کو یہی ہے کہ بس کیا کہوں میں ابھی کہ اب وہی بات ہے کہ جیسا حکمران ہے ویسی عوام ملتی ہے. اقرار سر ان کا بڑا نام ہے, بڑا انہوں نے ایک چینل پہ کام کیا سر پروگرام کے اندر. انہوں نے جو باوردی آفیسر FIA کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پہ یا قانونی طور پہ ٹھیک تھا؟ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب صافی ہی اچھے تھے. سیاست ایک اور چیز ہے, بالکل بالکل ہی فیلڈ ہی اور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے یہ شوق کیا تو ان کو اب صحیح سمجھ میں آئے گا کہ سیاست جو ہے نا یہ پیغمبروں کا کام تھا, بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحافت تو آپ لوگ رستے جاتے ہوئے بھی نہیں، بغیر مشکل سوچے کام ہے، سمجھے بھی پریشر آپ بہت ہے۔ سوچے سمجھے بھی خبریں چلا دیتے ہیں. نہیں سر, تصدیق نہیں گورنمنٹ کا بہت بڑا پریشر. نہیں بڑا صحافت کرنا بڑا سوکھا کام ہے. سیاست بڑا مشکل کام ہے. سیاست یہ بڑی تو مشکل پہلا واقعہ ہے, بالکل. ابھی تو بہت سارے واقعے ہونے ہیں, آگے چل کے دیکھیں تو صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست, جیسے ہم انڈیا کی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ گندی ہے, پاکستان کی بھی سیاست کچھ ایسی ہے؟ انڈیا کی سیاست کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں کوئی سیاست نہیں ہے. یہاں کاروبار ہے, سیاست نہیں ہے. سیاست تو بہت عرصے پہلے ختم ہو گئی تھی میرا خیال ہے, 85 کے بعد, محمد خان جڑنجے کے بعد. تو ادھر کیا ہے, کون سی سیاست ہے, کیسی سیاست؟ چلیں سر, آپ عوام کو یا حکومت کو کوئی رائے دینا چاہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو صرف انصاف دے دیں. انصاف, صرف پولیس عدلیہ ان کو انصاف کرنے کے لیے چھوڑ دیں, کہ لوگوں کو انصاف دیں, تب بھی آپ کا ملک سدھر جائے گا. اچھا چلیں, جہاں تک ہائپ ہے تو اقرار کا ایک کیس بڑا مشہور ہے, انہوں نے FIA کے ملازم کے ساتھ بدتمیزی کر لی بیسکلی. جی تو یہ ویسے بات کیجیے, جو تھا ملازم تھا, غلطی اس نے کی ہے, کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے میں, ابھی اس کو کوئی کیا نام ہے سیاست کا کام بولنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے میرے خیال سے یہ بولا تھا کہ عمران خان زندہ باد, پھر انہوں نے کہا تھا کہ ان کا حال وہی ہوگا جو جواد کا ہوا. ہاں, تو یہ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ سیاست کی باتیں کرے. ہاں کرے تب جو آف ڈیوٹی ہوئے, آف ڈیوٹی جتنی چاہے کرے, لیکن اقرار الحسن کا غصہ اسی لیے آیا تھا کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کام کر رہا ہے, اس میں وہ سیاست کی باتیں کر رہا ہے. جس طرح کرکٹ میں نسیم شاہ, وہ صرف کرکٹ کھیلے, اگر بات کرنی ہے پالیٹکس کے بارے میں پالیٹکس میں آ جائے, لیکن ابھی وہ کرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس کے لیے کام ہے کہ وہ صرف کرکٹ. تو آپ کی رائے میں جو پھر عوام نے اقرار کی ٹرولنگ کی وہ ٹھیک تھا؟ ٹرولنگ تو میرے خیال سے عمران خان کے سپورٹر نے کی ہے, ہاں جی, باقی تو نہیں کی. تو لیکن اگر ہم دیکھا جائے کہ نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے تو غلطی اس کی بھی تھی, اقرار حسن کی. اتنا ٹرول کرنا نہیں چاہیے تھا, صاف بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آف ڈیوٹی آئیں, یا پھر آپ ابھی نہ آئیں. جذباتی ہونے کی ضرورت ہے, جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ایک طرح کا آپ کو پتہ ہے, اس نے بھی وائرل ہونا تھا, اور بندہ اس نے بھی اپنا بڑاس نکال دی, کیا نام ہے, کیونکہ اقرار حسن نے بھی لانچ کر دی ہے, تو اس لیے پارٹی جی وہ بھی عمران خان کے خلاف ہی ہے. تو اس لیے وہ جو تھا نمائندہ تھا گورنمنٹ کا, اس نے بڑاس نکالی ہے پھر اقرار حسن کا. تو آپ ان کی باتوں سے اور ویسے بھی ان جنرل عوام جو ہے بہت جذباتی ہے, جی آپ عوام کو کوئی رائے دیں؟ عوام کو میں یہ رائے دوں گا کہ ہمیشہ 2 سائڈ اسٹوری دیکھے, ایک سائڈ اسٹوری نہ دیکھے, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ کو بہت طریقوں سے کیا نام ہے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ موسٹلی آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی نیوز اینکر ہو گیا, کوئی سیاستدان ہو گیا, اس کو پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. جتنی ایموشنل عوام ہے نا, اتنا یہ کیا نام ہے نیوز اینکر. آپ نے دیکھا کہ نیوز اینکر کیا نام ہے جس طرح بول رہے ہوتے ہیں, جو ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں, غصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا پاکستان کا اتنا خیال ہے ان کو کہ اتنے غصے سے بات کر رہے ہیں اور کتنا فوکسلی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو اصل میں ان کا جو مین پوائنٹ ہے نیوز اینکر کا, یہ پیسے کمانا ہے اور ویوز لینا ہے اور ہمیں چوتیاں بنانا ہے. سمپل بیپ لگا دینا یار پیچھے, ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس لاجکس پہ آپ آئیں, جو لاجکس ہے اس پہ آپ چلیں. بے شک آپ ایک بندہ کہہ رہے کہ میں یہ کر دوں گا, آپ نے اس کی لاجک پہ جانا ہے, اس کی ایموشنلی نہیں ہونا. عمران خان ہو گیا یا پھر جو بھی نواز شریف ہو گیا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ جب آتے ہیں تو پھر عوام کو ایموشنلی مینیپولیٹ کرتے ہیں, اسلامک کارڈ کھیلتے ہیں, اور اسی پہ پھر عوام کو پھر بناتے ہیں بیوقوف. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اگلی باری جواد آ جائیں؟ جواد کو میں نہیں جانتا. اچھا, انہوں نے بھی پارٹی بنائی ہے ایسے, وہ جو سنگر ہے. ہاں اچھا, جواد ارشد نہیں, وہ پہلے ان کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا ذہنی توازن ٹھیک کریں, اس کے بعد کیا نام ہے پارٹی میں آئیں, کیونکہ وہ بھی ایموشنل ہیں, وہ بھی غصے والے ہیں. اگر پالیٹکس میں آنا تو آپ کو تحمل مزاج ہونا پڑے گا, آپ کو اگلے کی بات کو کیا نام ہے سہنا پڑے گا, اور کیا نام ہے آپ نے اسی طرح ایک نیوٹرل بندہ ہو کے, ایک کام بندہ ہو کے آپ نے پالیٹکس چلانی ہے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آخر میں پاکستان زندہ باد کر. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد, اور باقی پاکستان عوام زندہ باد. تھینک یو سو مچ.